إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتكرن من المعروف شيئا رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، پہلا درجہ، پہلا زینہ، پہلی سیڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے۔ جب آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے نا تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پہلے زینے پر قدم رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ اعمال صالحہ کرتا ہے نا، اچھے اعمال کرتا ہے، پھر اس کے دل میں یہ کلمہ جگہ کر لیتا ہے، اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور پھر وہ مومن بن جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے۔ اب زینہ ابھی مکمل نہیں ہوا، پوری سیڑھی پہ آپ ابھی نہیں چڑھے، آدھا سفر مکمل ہوا ہے، لیکن جہاں آپ جانا چاہتے ہیں نا ابھی زینے اور اوپر ہیں۔ اس کے بعد تیسرا زینہ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب یہ تیسرا زینہ ہے۔ اب یہ زینہ ایسا ہے کہ یہ بالکل منزل جہاں آپ جانا چاہتے ہیں نا
اس کے دروازے پر آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ اتق اللہ۔ اب کیا ہے؟ بڑی عمدہ ترتیب ہے شاید کی۔ پھر کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اب آپ جو ہے نا دروازے پر ہیں، اب آپ نے جو بھی کرنا ہے کل کے لیے وہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے کہ میں نے جب رات کو سونے لگنا ہے نا تو روکڑ ملانی ہے۔ جس طرح میرے تاجر بھائی کیوں بھی یہی سب کرتے ہو نا، کیا ہے؟ رات کو تاجر جو ہے نا جب دکان بند کرتا ہے تو پہلے روکڑ ملاتا ہے، اور جو تاجر روکڑ ملاتا ہے نا وہ اللہ کے فضل سے نقصان سے بچا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے بھی آج میں نے کیا کمایا اور کیا ضائع کیا۔ اور جو میرے جیسا غافل ہوتا ہے وہ کہتا دیکھی جائے گی، رمضان میں حساب کریں گے۔ اور جب وہ رمضان میں حساب کرتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو راز تھی نا وہ بھی اللہ کے سپرد ہو گئی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں کیسے جو آپ کرتے ہو نا دنیا کے لیے اسی اندازے سے بتایا ہے۔ فرمایا بھی اللہ سے ڈر جاؤ، اور یہ دیکھو ہر فرد ہر فرد کو کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، اور یہ دیکھیں ما قدمت لغد، بھئی اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ کل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کل سے مراد ہے قیامت ہے۔ دنیا میں کل کبھی نہیں آتی، یہ یاد رکھ لو۔ قیامت جب آئے گی تو کل آئے گی، قیامت سے پہلے کل نہیں آتی۔ آتی ہے؟ ہاں، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین لفظ بولا ہے، کیونکہ دنیا میں تو کل آتی ہی نہیں۔ دنیا میں تو جب سورج نکلتا ہے تو وہ آج لے کر نکلتا ہے، تو کل کے لیے دیکھو بھی کل کے لیے تم نے کیا جمع کیا ہے۔ اور مجھے سچ بتاؤ، اگر آدمی ہو مومن تو دل میں ہو اللہ کا ڈر، اور پھر بتاؤ کہ جب بھی وہ کام کرنے لگے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سوچے گا کہ نہیں ہے؟ سوچے گا نا۔ اگر ہے برا تو نگاہ کو نیچی کر لے گا، کیونکہ پتا میں کل کے لیے جمع کر رہا ہوں نا، میں یہ کل جمع ہو رہا ہے، میرے کھاتے میں کل ہے، آج میرے کھاتے میں یہ لکھا جا رہا ہے، اور کل میرا کھاتا مجھے یہ دکھایا جائے گا۔ اور اگر نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے تو جلدی سے کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ کل دروازہ کھل رہا ہے جنت کا، بڑھے گا۔ فرمایا، اور پھر کہا، اس کے بعد پھر کہا واتقوا اللہ، یعنی یہ آیت میں دیکھو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ کہا ہے۔ پہلے کہا بعد میں۔ یقین جانو یہ ترتیب نا، میں صبح مطالعہ کر رہا تھا تو دل نہ باغ باغ ہو گیا کہ کیسی ترتیب اللہ نے کی کہ بھی ایمان بھی لے آیا ہے، اسلام بھی قبول کر لیا ہے، ایمان بھی لے آیا ہے، اعمال صالحہ کر کے ایمان داخل ہو گیا ہے، کام کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، پتہ چل گیا کہ کل یہ ہے۔ اب پھر کہا پھر اللہ سے ڈر، پھر کیوں کہا اللہ سے ڈر؟ بھائی کام تو سارے ہو گئے، پھر اس لیے کہا وہ یاد رکھ
کہیں نیکی کر کے بھی فخر نہ کر بیٹھنا۔ پھر کیا کہا کہ یاد رکھ تیرا دشمن جو ہے نا وہ تیرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا، یہ تیرا دشمن تیرا پیچھا اس وقت چھوڑے گا یا اللہ نہ کرے یا تو جہنم میں داخل کر دے یا آپ جنت میں داخل ہو جائے، یہ پھر جان چھوٹے گی، پھر وہ پیچھا چھوڑے گا، ادروائز وہ پیچھا چھوڑنے والا اس نے آج تک ہار نہیں مانی۔ تو اللہ نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اپنی نیکی پر اترانا نہیں ہے، اللہ سے ڈر۔ اللہ اکبر، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کبھی میں نے آج یہ نیکی کی ہے، میں نے وہ نیکی کی ہے، میں نے حج کر لیا، میں نے عمرہ کر لیا، اور وہاں حج عمرہ کرنے کے لیے گیا تو وہاں ٹک ٹاک بنا کر پیچھے والوں کو بھیج رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب اگر تم میرے لیے کر رہا ہے نا تو مجھے پتہ ہے، مجھے پھر بتانے کی تمہیں ضرورت ہے کیا؟ واتقوا اللہ، یعنی نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرنا ہے، نیکی کرنے کے بعد اترانا نہیں کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ وہاں آج میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ چونکہ یہ موسم آ رہا ہے نا، میرے بھائی بہت سارے رمضان میں نا جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے، تو اللہ کے لیے وہاں جا کر اس شاید پہ عمل کرنا ہے، وہاں ٹک ٹاک بنا کے نہیں بھیجنے، یہاں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور فرمایا کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اگر تم جو بھی کر رہے ہو نا اگر میرے لیے ہے تو پھر ٹک ٹاک بنانے کی کیا ضرورت، پھر ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت، پھر ان کرداروں کو بیت اللہ کے گرد دوڑتے ہوئے کرداروں کو سیو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیو تو میں نے کر لیے ہیں ادھر، میں نے تو کر لیے ہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ کتنا وہ بد نصیب بندہ ہے جو اللہ کے گھر میں جا کر بھی اللہ کو بھول جائے۔ کیوں جی؟ پیسہ بھی لگائے، وقت بھی لگائے، اور وہاں اللہ کے گھر میں پہنچ کر بھی اللہ کو بھول جائے اور پیچھے والوں کو ویڈیو کالیں کر رہا ہے۔ اب دیکھو میں حجر اسود کو لگا ہوں چومنے ہے جی، اب میں نا ریاض الجنہ میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے جس مالک کے گھر میں گیا ہے اس مالک کے گھر میں اس مالک سے رابطہ رکھ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، اور جو اگر ایسا کر لیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتا ہے پھر میں ایسی بری سزا دوں گا کہ میں ان کو ان کی ذات سے بھی غافل کر دوں گا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر میں ان کو ان کے آپ سے بھی غافل کر دوں گا۔ اگر اللہ کو بھول گئے نا سارے کام کر کے بھی، سارے کام کیے اور پھر اللہ کو بھول گئے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ مجھے تیری پھر یہ پرواہ نہیں کہ یہ بندہ جھکتا رہا میرے آگے، میں تو پھر اتنی زبردست سزا دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا۔ وہ پنجابی جی کہتے ہو نا، وہ میں تینوں نانی یاد کرا دوں گا۔ کیوں جی کہتے ہیں نا؟ اس لیے میرے بھائیوں قرآن نے بڑا جھنجھوڑا ہے، اور پھر آخر میں جو فرمایا ہے نا وہ تو فتویٰ ہے۔ آخر میں کیا فرمایا کہ اگر تم بھول گئے نا
تو میں تمہیں اپنے آپ سے غافل کر دوں گا؟ اور پھر فتویٰ بھی سن لو میرا، بڑا زبردست اللہ نے فتویٰ دیا، اولئک هم الفاسقون۔ پھر یہ جو تو نے لسٹوں میں اپنا نام لکھایا تھا نا، پہلے مسلم، پھر مومن، پھر متقی، ہے جی، جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا، متقی جو ہو گیا، پہلے مسلم، پھر مومن، پھر متقی۔ اب جنت کا دروازہ کھلنے والا تھا تو اللہ کا ڈر اور خوف نکل گیا، اللہ سے رابطہ ٹوٹ گیا، بندوں سے رابطہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سارے لقب واپس لے کے لکھ دیا کہ تو نافرمان ہے، تو نافرمان ہے۔ اولئک هم الفاسقون۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کر لیا، چونکہ دونوں صورتیں ہیں نا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے آخری سٹیپ پہ بھی اللہ کو یاد رکھا، اللہ سے رابطہ رکھا اور نیکیاں آگے جمع کرتا رہا، پھر کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ روکڑ ملائی دیکھا کہ یہ جو ہے نا آج کا دن میرا نفع میں گیا ہے، آج کے دن میں نے نفع کمایا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ کو یاد رکھا، اللہ سے ڈرتے رہے، کیا ہے؟ جنت میں ان کی مہمان نوازی۔ اللہ اکبر۔ پہلے دن جس دن جنت میں جانا ہے نا، اس دن آپ سب نے انشاءاللہ اللہ کے مہمان ہونا ہے۔ نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کا۔ اور کتنا مزہ آئے گا، اللہ میزبان ہو اور بندہ مہمان ہو۔ اور یہاں تو علاقے کا کونسلر اپنے گھر میں بلا لے نا تو میرے جیسے پھولے نہیں سماتے، اور جب وہ مالکوں کا مالک، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ میزبان ہو اور بندہ ہو مہمان، اور آگے جو لفظ کہا نا اللہ نے، خالدین فیہا، پھر اس میں ہمیشہ رہے گا۔ آگے جو کہا نا، فرمایا لا یبغون عنہا حولا، پھر ایسا مزہ آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ دل ہی نہیں چاہے گا کہ یہاں سے میں ہل جاؤں۔ آج بھی آپ تصور کر کے دیکھ لیں کہ اللہ میزبان ہو اور بندہ ہو مہمان، تو کیا دل چاہتا ہے کہ کسی اور جگہ بھی چلا جائے؟ ہے جی؟ لا یبغون عنہا حوالا، حوالا مطلب تبدیل ہو جائے کہ وہ اس کے دل میں یہ تمنا بھی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ سب جنتیوں کا حال ہے۔ جو آدمی بھی جنت میں داخل ہو گیا، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، دنیا میں تو ایک آدمی بھلے 4 ایکڑ کی کوٹھی میں رہتا ہے، بنگلے میں رہتا ہے، اور کسی ملنے چلے جائے اور اس کی بنگلے میں کوئی پتھر اور قسم کا لگا ہو، ہے جی، تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی نا وہ اکھڑوا کے یہی لگا دوں۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ جس اصل تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الغنا غنی النفس، کہ
جو ہے نا تونگری تو دراصل دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور وہ بھی تب حاصل ہوتی ہے جب یہ چیزیں جو اوپر اللہ نے بتائی ہے نا، ایمان اسلام بھی ہو، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہوں، اللہ کا ڈر بھی ہو، سب چیزیں موجود ہوں، پھر غن النفس جو ہے نا ہے ورنہ تو چاہت یہی ہوتی ہے، کسی بڑے کو دیکھا اپنے پاس اچھی گاڑی تھی، جو ہے وہ پتہ نہیں پراڈو تھی، اس کے بعد کسی کے پاس دیکھا ویگو ڈالا، کہا کہ یہ مل جائے نا پھر مزہ ہے، اور ایک ویگو ڈالے سے اور لمبی سی آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لمبی سی جو ایک نئی آئی ہے لیموزین ہے جی، پھر لیموزین کو دل چاہتا ہے، آپ اکیلوں کا نہیں چاہتا، مولویوں کا بھی چاہتا ہے۔ اس ہم میں نا ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، یقین جانو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ بھی یار لیموزین مل جائے نا تو پھر ہے، لیکن وہاں رب اچھا ہے یہ بھی کوفت، کبھی سوچا ہے کہ دل کے اندر ایک خاص تمنا ہے، پوری نہ ہو تو کوفت ہوتی ہے کہ نہیں؟ دل چاہ ایک چیز کو بھی مل جائے، نہیں ملی تو دل میں تنگی تو ہوتی ہے نا، افسوس تو ہوتا ہے نا، لیکن قیامت میں رب ذوالجلال نے یہ تمنا ہی نکال دینی ہے کہ دل میں یہ بات ڈال دینی ہے کہ جو میرا بنگلہ ہے نا، جو میری وہ کیا جی لیموزین، یہ سب سے اچھی ہے، میرا بنگلہ بھی سب سے اچھا ہے اور میری لیموزین بھی سب سے اچھی ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو کوئی ایسی لیموزین ہے ہی نہیں جس میں پٹرول نہ ڈالنا پڑے، ہے کوئی نہ کوئی چیز ڈالنی پڑتی ہے نا، اور وہ جو وہاں لیموزین ملنی ہے اس میں تو نہ پٹرول کی ضرورت ہے، نہ اس کو صفائی کی ضرورت ہے، نہ اس کو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اس کو تو کہا چل بھائی، اس نے چند سیکنڈوں میں جہاں آپ جانا چاہتے ہو وہاں اس نے آپ کو پہنچا دینا، تو پھر آپ کا وہاں دل کیسے چاہے گا بھی یار میں یہ بنگلہ چھوڑ کر بھائی کے بنگلے کی جیسا لے لوں؟ لا یبغون عنہا حوالا، فرمایا کہ پھر وہاں سے جانے کے بعد نا کہیں دوسری جگہ جانے کی تمنا ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہے مزہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت یہ عطا کر دے، اور یہ جو کہا گیا قرآن نے نا کہ بھی نیکی کرنے سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لا کہ یہ کل کے لیے جمع ہو رہا ہے اور اس کا بدلہ مجھے کل ملنا ہے، اور اللہ کا ہو ڈر، تو اللہ کی قسم اگر گناہ کرتے وقت اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے نا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ظالم سے ظالم کا قدم بھی گناہ کی طرف چلے۔ بات یہی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل سے ڈر نکل جاتا ہے، تو نیکی کو جو ہے نا معمولی سمجھ کر کبھی نہیں چھوڑنا، نیکی کو معمولی سمجھ کر کبھی نہیں چھوڑنا۔ قول معروف صدقۃ، اچھی بات کہہ دو، بھائی ملا ہے اللہ نے اس کو دولت سے نواز دیا، کوئی رحمت دے دی، کوئی نعمت دے دی، تو دیکھ کے جلنا نہیں، مسکرا کر اس سے خوش آمدید کہنا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور گھر مسجد سے دور ہے نا، آخری بات کہہ کے آپ کو جو ہے نا وہ ختم کرنے لگا ہوں، گھر اگر مسجد سے دور ہے نا تو مسجد میں آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ جن کا گھر قریب ہے نا ان کے مقابلے میں دور والوں کا مسجد آنا یہ زیادہ صدقہ ہے۔ بنو سلمہ نے قبیلہ تھا انصار کا، ان کا نا گھر مسجد سے دور تھا، پورے قبیلے کا، وہ اس زمانے میں نا قبیلے جیسے آج کل ہے نا بھئی یہ بعض شیخ برادری، جٹ برادری اپنی اپنی سوسائٹیاں بناتی ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہی تھا، وہ برادری کا ایک ہی محلہ ہوتا تھا، ان کا محلہ مسجد سے دور تھا،
تو مسجد نبوی کے قریب نا زرعی جگہ تھی، وہ مالک نے بیچنا چاہیے، تو وہ جو بنو سلمہ تھے نا انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی ہم نا وہ خرید لیتے ہیں، مسجد کے قریب چلے جائیں گے۔ تھے بڑے نمازی، سارے دور سے آتے تھے۔ رسول اللہ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا کہ بھئی تم وہ جگہ فروخت کر کے ادھر آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے نا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے دیارکم آثارکم ان لکل خطوۃ صدقۃ، تمہارے گھروں سے جب تم چلتے ہو نا تو قدم لکھے جاتے ہیں، جب گھروں سے چلتے ہو تو قدم لکھے جاتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک منزل بلند ہوتی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جنت میں فلیٹ سسٹم ہے، جس کا سب سے اوپر منزل اس کی سب سے اعلیٰ، تو لکل خطوۃ درجۃ، ہر قدم آپ کے درجے کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ سوچ پیدا کر دے کہ ہم کل کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔